اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، زمینی آسمانی پریشانیوں بلاؤں وباؤں سے محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، آج بہت ہی سنجیدہ اور ضروری مسئلہ ہے جس کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں۔ جو بھی بندہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، کچھ لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف نبی پاک کی ذات پر درود شریف پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی آل پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھا گیا ہے، اور درود ابراہیمی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر ہے، اصحاب کا ذکر نہیں، لہٰذا اصحاب پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور نبی پاک کی آل پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود جتنے بھی ہیں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، تو درود ابراہیمی میں نبی پاک کا ذکر ہے، نبی پاک کی آل کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، کچھ سنی لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل تشیع، کافی مسلکوں کے لوگ ان الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کافی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں صرف نبی پاک کی ذات پر درود شریف ہے، کچھ کہتے ہیں نبی پاک کی آل پر بھی درود ہے اور اصحاب پر درود نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آج آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھو۔ اس کا پہلا حصہ تو ہو گیا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں نبی پاک کا ذکر آیا ہے، آل کا ذکر نہیں آیا، اصحاب کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہ صرف ایک آیت ہی قرآن پاک میں درود شریف کے متعلق نہیں ہے، قرآن پاک میں متعدد آیات میں درود شریف کے بارے میں ذکر آیا ہے اور درود شریف پڑھنے کے بارے میں حکم آیا ہے۔ مفتی عمران صاحب ہیں، لہٰذا ان کا کلپ سماعت فرمائیں تو آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی، کیونکہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہر بندے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، تو انہوں نے اس سوال کے بارے میں کیا قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کیا جواب ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنی شان کے لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اب اس آیت میں پہلے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، تو درود کی جو مشروعیت ہے وہ یہیں سے ثابت ہو گئی۔ اگر آگے کا کوئی حکم ہمیں نہ بھی ملتا، لیکن ایک مشروعیت جسے ہم کہتے ہیں صلاۃ کی مشروعیت، وہ یہیں سے ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ذکر کر دیا ایک کام، وہ ممنوع ہوتا تو اللہ ممنوع کام تھوڑی کر رہے ہیں اللہ اپنا فعل ذکر کر رہے ہیں، تو اس فعل کو ایک تشریح حوالے سے ہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ نے ذکر کیا، ہم درود پر اپنی شان کے لحاظ صلاۃ کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، مومنین آپ بھی کرو۔ اس آیت کے 3 حصے بنا لیں، اللہ کا درود پڑھنا، فرشتوں کا پڑھنا، اور امت کو حکم ہونا کہ رسول اللہ پر آپ درود پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہمیں اس آیت سے پتہ چل گیا۔ ہمیں اس آیت میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھے، اس کی تشریح تو ہو گئی، اس کے مطلب ثبوت ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر میں درود پڑھوں گا، اس آیت پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس آیت پاک سے اس کی تشریح ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھ دوسری آیت اسی سورہ کی، سورہ احزاب کی، آپ دیکھیے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ اپنی شان کے لائق سچے مومنین پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچے مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھ کر اس چیز کی مشروعیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت رکھا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا مومنین پر بھی اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ دو چیزوں کا مشروع ہونا تو ہمیں ان 2 آیتوں سے سمجھ میں آ گیا، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ایک ہے پوری سچے مومنین پر درود۔ 2 چیزوں کی مشروعیت قرآن سے مل گئی۔ اب اس آیت کے اندر مزید اضافہ تھا کہ مومنین کو حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کرو، لیکن مشروعیت 2 چیزوں کی ثابت ہو گئی۔ پھر تیسری ایک اور آیت ہے، اس میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو منافقین نہیں ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، جن سے کبھی غلطی بھی ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں،
وہ جب آئیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہے ہوں، آپ ان کو قبول کریں، کیونکہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، آپ بھی ان کے اعمال کو قبول کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وصلی علیہم، ان سچے مومنین پر آپ صلات کریں۔ سچے مومنین پر رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ صلات کریں۔ آپ یہاں پر دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں جب سچے مومنین آتے صدقات وغیرہ لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر ان کو صلات کیا کرتے تھے، اللہم صلی علی فلاں۔ اب یہ 3 آیتیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجیے گا، جن 3 آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا ہمارے اللہ تعالیٰ نے کن کن معاملات کو درود کے حوالے سے مشروع رکھا ہے۔ نمبر 1 آیت میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیجتے ہیں اپنی شان کے لائق، مسلمانوں تم بھی درود بھیجو۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اس کی بھی مشروعیت، مومنین پر درود بھیجنے کی بھی مشروعیت ہو گئی۔ اور تیسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین پر صلات بھیجیں۔ لہٰذا ان 3 آیتوں سے 3 کاموں کی مشروعیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلات بھیجتے ہیں، اس کام کی بھی مشروعیت سمجھ میں آ رہی ہے، اور مومنین پر صلات بھیجنا بھی جائز ہے۔ والذی یصلی علیکم کی آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مومنین پر صلات بھیجا وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مومنین بھی، سچے مومنین بھی صلات کا محل ہے۔ جب قرآن پاک سے یہ تینوں چیزوں کی مشروعیت آپ کو ثابت ہو گئی، اب دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں جب صحابہ آئے اور عرض کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود بھیجیں تو ہمیں اچھا طریقہ بتائیے درود کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت دیکھیں، صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں ہوئی ہے؟ آپ خود بھی غور کریں نا بھائی، اللہ نے فرمایا صلات بھیجیں، صلات بھیج دیں صلی اللہ علیہ محمد۔ صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں 3 انداز کے اندر درودوں کی بات آئی ہے۔ ایک جگہ مومنین پر درود بھیجنا، ایک ہے اللہ مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ 3 حکم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو تعلیم فرمایا تو جن 3 چیزوں کی مشروعیت اللہ نے قرآن میں ذکر کی تھی، ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں رکھ دیا، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وعلی آل محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ اور آل سے مراد یہاں پر صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے مراد نہیں، پورے مومنین مراد ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں پورے مومنین کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ ان پر صلات کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا آل کا لفظ متبعین کے لیے بھی آتا ہے، سچے پیروکار ان کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرے گا۔ تو آل فرعون سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ فرعون یا اس کے بیٹے، مراد ہے فرعون اور فرعون کے جتنے بھی فالوورز تھے سچے دل سے اس کی اتباع کرنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب میں داخل کریں گے۔ تو آل کا لفظ تمام کے تمام فالوورز کے لیے، متبعین کے لیے، مومنین کے لیے بھی آتا ہے، اور اس درود مبارک کے اندر بھی آل کا لفظ تمام سچے مومنین کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر کے قیامت تک جو بھی آئیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ بالکل نہ قرآن پاک کے مخالف ہے، نہ اس میں آل کا ذکر مخالف ہے، بلکہ قرآن پاک میں جو 3 احکامات تھے ان تینوں کو ملا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مشروعیتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے صیغے الگ الگ بھی آئے ہیں، جس طرح میں نے پڑھا اس طرح بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ فقط درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہی وجہ یاد رکھ لیجیے گا، شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خاصہ درود بن چکا ہوا ہے نا، اس انداز میں نہیں، اس سے ہٹ کر کے اگر عام مومنین پر بھی کوئی بندہ ڈائریکٹ درود بھیج دے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے قرآن میں مشروع رکھا ہے۔ ہاں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاصہ بن چکا ہے اس کا خیال رکھا جائے، وہ خاصہ کبھی نہ ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ اسی پر ایک تعامل چلتا ہوا ہے۔ اس کی سند میں اگر کوئی رافضی، اگر کوئی عیب بھی ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا کہ جس کو ہم برداشت کر سکیں، لیکن اس کا متن کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے، اور ویسے بھی اس کے راویوں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رافضی وغیرہ یا کوئی بد مذہب یا کوئی دیگر افراد ہوں، بالکل ٹھیک اس کی سند ہے اور بالکل ٹھیک اس کا متن ہے، بلکہ بڑا اعلیٰ درجے کا اس کا متن ہے کہ قرآن پاک کی تمام مشروعیتوں کو ایک جگہ پر اس نے اکٹھا کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جی ہاں دوستو، مفتی صاحب نے قرآن پاک کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب بڑے آسان انداز میں دیا ہے، تو لہٰذا درود شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی پڑھنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی پڑھنا چاہیے، اور اصحاب پر بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں نیک لوگوں کا اور مومنین کا حکم فرمایا، تو مومنین میں نیک لوگوں میں صحابہ کرام افضل ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بھی وراء الورا ہے، اور صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جن کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔